وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 739 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اور 5 افراد کی دعوت ہے۔ وہ 5 افراد کی دعوت کر کے چلا گیا۔ جب دعوت کا وقت پہنچا، یہ دعوت کا وقت جب آ گیا تو کیا ہوا، ایک شخص آپ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا۔ جب میزبان کے دروازے پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص پیچھے آ گیا ہے اور دعوت تھی 5 جنوں کی۔ تو آپ علیہ السلام نے میزبان سے کہا کہ ایک شخص اضافی ہمارے ساتھ آ گیا ہے، ایک فرد، اگر تم چاہو تو اس کو اندر آنے کی اجازت دو اور چاہو تو یہیں سے لوٹا دو۔ جب اس نے یہ بات سنی نبی پاک علیہ السلام کی، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی اجازت ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ دعوت کتنے لوگوں کی تھی؟ 5 افراد کی، اور ایک اضافی چلا گیا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے اس حدیث رسول سے کہ بغیر دعوت کے، بغیر بلواوے کے کسی کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی آ جائے تو میزبان جو ہے اس سے اجازت لینی چاہیے کہ بھئی ایک صاحب میرے ساتھ اضافی ہے، اگر کہو تو میں لے آؤں، ورنہ اس کو رخصت کر دیں۔ تو ظاہر ہے جس کی دعوت آپ نے کی ہے یا آپ کی دعوت جس نے کی ہے، اب 2 ہی کام ہو سکتے ہیں۔ یا تو وہ مروت میں کہہ دے گا چلو جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آ گئے تو، یا پھر خوش دلی سے کہے گا جی بالکل بسم اللہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذمہ رکھی، وہ یہ ہے کہ عرف دیکھا جائے گا۔ اگر عرف میں عام دعوت ہوتی ہے جہاں سب لوگ چلے جاتے ہیں، دعوت والے بھی اور بغیر دعوت والے بھی، وہاں کو چلا جائے تو کوئی ہٹ بولیے نہیں ہے۔ لیکن جب مخصوص لوگوں کی دعوت ہو اور مخصوص لوگوں کے لکھانے کا اہتمام کیا ہو تو پھر اس میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک مرض برپا ہو گیا ہے، دعوت کسی کی اور جاتا کوئی ہے۔ دوست احباب پروگرام بنا کے کہتے ہیں ہماری دعوت آئی چلو وہاں چلیں گے، وہ تیار ہو کر چلے جاتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر۔ لیکن اس سے ہوتا کیا ہے، سامنے والا تکلیف میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے، اس کو گرا گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی اہتمام کیا اور کسی کو دعوت نہ دی اور کوئی چلا گیا، تو میزبان جو ہے تیرے دل میں کڑ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بھی آ گیا، اس کو تو میں نے کہا ہی نہیں تھا، تو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو اب ہم نے اپنے کسی عمل سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینی ہے، یہ بھی ایک تکلیف کا باعث ہے۔ اگر ہر برادری میں دعوت کے اندر اگر 700 افراد کا کھانے کا اہتمام ہے اور 50 یہ سوچنے ایک آدمی سے کیا فرق پڑے گا، اور 50 کے ساتھ اگر ایک آدمی آ جائے تو 50 بڑھ گئے، تو سامنے والا آزمائش میں آ جاتا ہے۔ تو لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے، جو شریعت مطہرہ نے جس بات کی اجازت دی ہے اس پہ رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے، جس کی دعوت دی جائے وہ جائے، اس کے علاوہ کوئی اور نہ جائے۔ لیکن آخری بات کر کے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں، لیکن کوئی بادشاہ وقت ہو، کوئی بڑا عہدے والا ہو، اور اس کے عرف ہے جب کوئی بادشاہ وقت آئے گا بڑے عہدے والا ہوگا، اس کے ساتھ سپاہی بھی ہوں گے، اس کے ساتھ گارڈ بھی ہوں گے، 2-4 افراد بھی ہوں گے۔ ان 2-4 افراد کی جان لینی ضروری نہیں،
کیونکہ عرف ہے جب بادشاہ آئے گا تو وہ اکیلا آتا ہے یا چند لوگ ساتھ آئیں گے؟ ساتھ آئیں گے، اور ساتھ آنے والے وہ باہر نہیں بیٹھتے، وہ کھانا کھا کے ہی جائیں گے۔ تو جس کی عرف میں اجازت ہے وہ اجازت ہے، جس کی عرف میں اجازت نہیں وہ کام بولیے کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔